قاری صاحب اب آپ کی باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا، کیونکہ اس کا تو ایک تعلق یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. اس وجہ سے دو دوست آئے ہمارے پاس تو ہمیں بولنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم نے کہا کہاں چلنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں. وہ اپنی سوچ میں یہ سمجھ رہے تھے جو ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم شاید بتائیں اور یہ نہیں جائیں گے. خیر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جا لے چلو. تو ہم چلے گئے. دراصل یہ نہیں کہانی بتائی کہ پہلے یہاں سے کئی عامل حضرات بھاگ بھی چکے ہیں. خیر ہم جب اس گھر میں انٹر ہوئے، کنڈیشن دیکھی، وہ ایک بچی کی ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ ہر گھنٹے بعد چلاتی تھی بچی. اچھا عموماً ہم جیسے انٹر ہوئے تو بچی چلائی. بچی جو چلائی، اچھا اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کو ایٹ اے ٹائم 4 لوگ پکڑنے والے ہوتے تھے، پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے ہر وقت. اچھا پہلی تو بات یہ 4 لوگ ایٹ اے ٹائم پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر گھنٹے بعد چلاتی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہتھے چڑھ جاتا تھا اس کو کاٹتی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ پخانہ پیشاب وغیرہ پیمپر میں کرتی تھی، اور پھر وہ ہفتہ 15 دن صفائی نہ کروانا. اب یہ دیکھیں کہ جب ایک ہفتہ یا بڑا بچہ ہو یا بچی ہو صفائی نہ کروائے تو اس کمرے کی یا اس گھر کی کیا حالت ہوگی؟ بدبو بے انتہا. خیر جب ہم گئے تو اس بچی کی کنڈیشن کو دیکھ کر جو ہمیں لائے تھے وہ غائب ہو گئے. اچھا ہم نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا بھائی لانے والے کہاں چلے گئے؟ یہ تو غائب ہو گئے. اچھا ہماری شروع سے عادت تھی، جب اس فیلڈ سے تعلق نہیں بھی تھا تب بھی یہ شروع کی عادت ہے کہ ہم بھاگتے نہیں ہیں، اس مسئلے سے بھاگتے نہیں ہیں. اچھا خیر اب جب اس بچی کے ہم قریب گئے تو اس کی انگلی پکڑ کے پڑھائی کی. ہم نے چھوٹی انگلی پکڑ کے پڑھائی کی تو ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی، مگر بچی خاموش ہو گئی، چلا رہی تھی. اور چلانا بھی ایسا کہ صرف آپ اس کو دیکھ کر پہ آپ کو کچھ ہونے لگے، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگے، تو آپ ایک دم خوف زدہ ہو جائے، آپ سے برداشت نہیں ہو پائے اس کا چلانا، چلاتے ہوئے دیکھنا. خیر ہم نے جب پڑھائی کی، آدھا گھنٹہ پڑھائی کی تو بچی نے چلانا بند کر دیا. ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ بندہ یہ کام کرے گا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ جتنے بھی پہلے عامل آئے تھے وہ قریب پہ نہیں آتا تھا خوف کی وجہ سے. جب ہم گئے تو انگلی پکڑ کے جب پڑھائی کی تو ان کو اعتماد بیٹھ گیا جو یہ بندہ جو قریب آ کے اس نے انگلی پکڑ کے پڑھائی کی ہے بندہ یہ کام کرے گا. خیر ہم نے کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، عشاء کا وقت تھا، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھانی ہے. تو ایسا ہے کہ
کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں فون کر دیجیے گا، یہ فون نمبر رکھ لیں۔ خیر عشاء کی نماز جیسے ہم نے پڑھائی، پھر فون آ گیا کہ دوبارہ کنڈیشن وہی شروع ہو گئی۔ ہم آئے، ہم نے پھر پڑھائی کی۔ پڑھائی کرنے کے بعد کیا ہوا، پھر خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہوئی تو پھر تقریباً 1 ہفتے کا گیپ آیا، چلانا بند ہو گیا۔ جب چلانا بند ہو گیا، اب رہ گیا صفائی کا معاملہ۔ اب انہوں نے 4 ماسیوں کو بلایا صفائی کرنے کے لیے، اور 4 ماسیوں کو جب وہ اپنی طاقت ہی دکھاتی تھی، 4 ماسیوں کو ایسے دیوار کے ساتھ جا کے لگتی تھی، ہیلدی ماسیاں ہوں، اور وہ بچی کی کنڈیشن یہ کہ وہ جیسے اس کی تو دبلی پتلی کمزور سی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس نے 4 ماسیوں کو اٹھا کے پھینکا ہے۔ مگر وہ اس کا کمال نہیں تھا، اس کے ساتھ جو معاملات تھے ان کا کمال تھا، وہ طاقت دکھاتے تھے۔ خیر وہ صرف اتنا کرتے تھے، ماسیاں اتنا کرتی تھی کہ صرف پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کے پین پر اتار کے دوسرا چڑھانا ہے، تو بس یہ صفائی ہوگی جیسا کیسا۔ پھر بھی اب دیکھیں کہ بدبو کا عالم یہ ہوتا تھا، اور پھر جب بھی ہمیں فون کرتے تھے، آپ اللہ رسول کا واسطہ آپ آ جائیں۔ اب ان کو یہ خوف تھا کہ بیچ میں یہ بندہ ہمیں دھوکہ نہ دے جائے، مجبور اتنے تھے بیچارے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس بچی کو سیٹ اپ ہونے میں کم و بیش 3 مہینے لگے۔ 3 مہینے پڑھائی متواتر چلتی رہی۔ جب 3 مہینے متواتر پڑھائی چلتی رہی تو اس دوران ہم اپنے گاؤں جانے لگے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کو بتایا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں، تو رونے لگے، بھئی آپ جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم گاؤں پہنچے تو ان کا پیچھے فون آیا کہ آج 2 سال کے بعد بچی خود واش روم گئی ہے، اب تھوڑی نارمل ہمیں لگ رہی ہے، آپ تسلی سے آ جائیے گا۔ تو ایسے نارمل ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا تھی اس کی اس کنڈیشن کی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ لوگ تھے، اب ماں بھی وکیل، باپ بھی وکیل، اب ان کو سرکاری جیسے بنگلہ ملتا ہے، ہاں بڑے جاب والوں کو، ہاں وکیل ہو گئے، وکیل جو تھے تو سرکاری جو مکان ملا ان کو، یہ بنگلہ ملا۔ وہ بنگلہ تو ہم نے سنا ہے کہ پہلے وہاں شاید قتل بھی ہوئے تھے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے وہ اکثر وہ بند بھی رہتا تھا۔ بند رہنے کے باوجود جب ایک چیز کمرہ یا مکان بند رہتا ہے تو پھر یہ چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور اس جگہ میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ اگر کہیں ویرانے کی جگہ سے جا رہے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ یہاں معاملات ہیں، تو آپ کو ہم چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ کی یا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مگر جیسے انسان نہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا اللہ پاک دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف پڑھنا، پھر اللہ پاک اپنا فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس معاملات سے بحفاظت اس کو گزار دے گا۔ اس کا صرف یہ ہے کہ اس کو بچہ ہو یا بچی ہو یا ان کا سربراہ ساتھ جا رہا ہے، اب پتہ ہے کہ یہاں معاملات ہیں، یا یہ بھاری جگہ ہے، یا جنات کا بسیرا ہے، یا کئی لوگ یہاں سے معاملات میں پھنسے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ 7 مرتبہ پڑھا کریں، حامیم 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 حامیم، اپنے اوپر پھونکیں، اپنے بچے پر، اپنے بیوی بچوں پر، بیٹیوں پر وہ پھونک دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس یعنی کہ اس بھاری جگہ سے یا جہاں پہ جنات کا بسیرا ہے اس سے بآسانی گزر جائیں گے،
یہ حصار میں آ جائیں گے. ہاں اچھا بھائی صاحب ایک معاملہ اور ہے کہ سننے میں آیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اکثر بولتے تھے جہاں اذان کی آواز جاتی ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. کچھ ایسا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہے وہاں یہ چیزیں بسیرا نہ کرتی ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کوئی معاملہ بھائی ایک جگہ پر ہے ہم بیٹھے ہاں اب دیکھ لیں، اب اذان کی آواز یہاں سے زیادہ کہاں گونجے گی؟ اندازہ کر لیں. تو کھلی جگہ ہے، اگر وہ یہاں تو ایک قریب میں بچپن جو بھی میں مسجد ہے آپ وہاں آواز آئے گی تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے پروگرام کرنے آئے تھے اور یہ آپ جو نا یہ درخت دیکھیں گے، یہ یہاں پر بھی بسیرا ہے ان چیزوں کا ہے، مگر کیا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ چھوڑنے دیتے ہیں. نہ چھیڑنے دیتے ہیں. ہاں کوئی چھیڑے گا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں ہے. بس وہ اپنے کام میں مست رہے، ہم اپنے کام میں مست ہیں. بھائی اگر قرآن کی سائٹ سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سورہ جن آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے. قاری صاحب کی اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز ان کے اس واقعے کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.